اسد مشتاق صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے ہے. پوپ جان پال دوم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ نوجوان کلیسیا کی امید ہے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اور اگر ہاں تو مہربانی سے اس بات کی بات. نہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور کی بڑی مقدس ہستی ہوئی ہیں، اور مجھے ذاتی طور پر ان کے ساتھ ناشتہ کرنے کا، ہاتھ ملانے کا اور ان کے پاس رہ کر پڑھنے کا بہت یہ اتفاق مجھے برکت ملی ہے. اور میں اس ایج میں جب یہ 84-85 تھی، 2 سال ادھر تھا اربنیانا یونیورسٹی میں. تو اربنیانا یونیورسٹی روم میں ہے، اربنیانا. ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں قریب سے دیکھا ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ یوتھ ڈے ورلڈ آرگنائز، یہ جو پورا عالمی دن ہے، یہ ان کی بڑی آپ کو پتہ ہے دین ہے. اور یوتھ کے وہ بڑے دل دادا تھے، اور وہ یوتھ کے ہیرو تھے. بوڑھا اتنا جوان تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، وہ اس عمر میں بھی یہ جو ہے نا برف کے جو بڑے پہاڑوں پر جمی ہوتے ہیں پر یہ جو ہوتے کیا اس کو کہتے ہیں اسکیٹنگ، یہ بڑی آسانی سے وہ کر سکتے تھے. گرتے تھے جو زخم بھی کرتے، لیکن پھر بھی. اور ان کا یہ نعرہ تھا، میں اس وقت بچے کو کہتے تھے، نوجوان اور امن یہ اکٹھے جائیں گے، مطلب یہ اکٹھے چلتے ہیں. اور یہ ان کا نعرہ ہے جو میں اس کو بہت ہمارے دل میں اس وقت نوجوان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلو ان کی دی ہوئی شمع ہے جو آگے بڑھتی جاتی ہے. ہر سال آپ کو پتہ ہے لوگ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، ان کی دین ہے، یہ ان کی دین، یہ ان کی پاکستان، یہ جو ہے نا عالمی چرچ، عالمی کلیسیا ہماری کیتھولک، اس کے اندر یہ بلکہ پوری عالمی جو انسانیت ہے، سب کو ان کی جتنی بھی ویلیوز دی ہوئی ہیں، وہ صرف کلیسیا نہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اس لیے وہ جس وقت جاتے تھے کسی ملک میں، جا کر پہلے وہ دھرتی کو چومتے تھے. تو اس کو بھی گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ اس انسان کے اندر کیا تھا، اس کے دل میں کیا تھا. وہ جا کر تھی کہ وہ سرزمین ہے ہماری پاکستان کی سرزمین کو بھی انہوں نے اپنے یہ مبارک ہونٹوں سے چوما ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دور کا رسول بہت عقیدت اور بڑی عزت کے ساتھ ہماری اس دھرتی کو چھو کر اس وقت بھی انہوں نے نوجوانوں کے لیے بہت خوبصورت الفاظ کہے تھے. وہ جہاں بھی جاتے، کیونکہ وہ اٹالین میں کہتے ہیں جوانی کمی نانو پاچے، یہ جوان چلتے ہیں تو پھر امن ہوتا ہے. یعنی یہ ان کا ایک بہت اندر سے آنے والی آواز تھی اس وقت 85 میں. اور میں اس میں اتفاق یا نا اتفاق کی بات نہیں ہے، اس کو جتنا زیادہ انٹویٹ کر کے اس کو اپنے اندر اتارنے کی بات ہے ان کے اس میسج کو. اور لیکن میں نا اس میں تھوڑا سا، یہ فادر جی نے پہلے کہا نا خاندان کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ بھی دوسرا بڑا گفٹ ہے فیملی لائف پر. ان کے بہت چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کی ہر دستاویز کے اندر، جو ڈاکومنٹس بعد میں ان کی آئی، ان کے اندر بھی فیملی لائف ہر ایک ڈاکومنٹ کے اندر ہے. کیونکہ یہ ایشین چرچ کے لیے انہوں نے لفظ کہا ہے، ان کا اٹ از بیسک آف دا بیسک. یہ خاندانی زندگی جو ہے نا، سب بنیادوں کی بنیاد. جتنی ہماری یہ جو باقیہ زندگیاں ہیں نا، اس کے طور پر باقی پہلو جو ہیں ان میں ہماری اکنامیکل ہو، ہمارے یہ میڈیکل ہو، ہماری سماجی ہو، ہمارے جتنے بھی پہلو، ان سارے پہلوؤں کی بیس وہاں پر ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ جب اکنامکس ہم نے ادھر سے ہی سیکھنی ہے، انہوں نے ہمیں سکھانی ہے. پہلی دفعہ پہلی ڈاکٹری ہے وہ بھی ادھر سے ہی چلتی ہے. آپ جانتے ہیں وہ جو مائیں زیادہ جانتی ہیں اس کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے سر میں کیا درد ہو رہی ہے، جو بھی ہے پہلی دعائیں بھی. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا، یہ سانس دینے کا عمل جب ختم ہو رہے ہوں تو اپنا منہ جوڑ کے سانس دینے کا عمل، یہ بھی خاندان سے شروع ہوا ہے. کیونکہ امیوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ جب بچہ ان کا، کئی بار یہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ یہ ایویں ایک سے سائڈ ٹر جاتا، یعنی وہ روتے ختم ہو تو اس کو اپنا اس کے منہ کے ساتھ لگا کر اس کو سانس دیتی ہے تو دوبارہ واپس آ جائے. اس لیے یہ والا فن جو ہے نا سانس دوبارہ بحال کرنے کا، یہ ماؤں نے شروع کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایسی بیسک ہمارا ایک قصور بھی ہے، میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم زیادہ تر ہو گئے ہیں سینٹر اورینٹڈ. اس کا مطلب ہم بھول گئے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد گھروں سے ہوئی ہے. ہمارا مذہب گھروں سے شروع ہوا ہے، وہ اداروں سے شروع نہیں ہوا. وہ آپ رسولوں کے اعمال پڑھیں یا ہماری ابتدائی تاریخ پڑھیں، آپ کو پہلے 200 سالوں تک نظر نہیں. یہ دوموس ایکلیسیا دوسری صدی کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جس کو چرچ کہتے ہیں. لیکن اہم چیز جو ہے خاندان، یہ ہماری ابتدائی وہ جو ہے جنم بھومی ہے کلیسیا کی. اس لیے ادھر سے یہ ایک پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو حقیقت یہ کرائسس میں اس لیے خاندان ہم فیل کرتے ہیں کیونکہ
ہم سینٹر اورینٹڈ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سینٹر سے میری مراد پیرش بھی ہو سکتا ہے, جو بھی مرکز بنا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پیرش میں آیا وہ اچھا ہو گیا, جو نہیں آیا وہ غلط ہو گیا. جو آتا ہے فرض کرو گرجے میں میرے پاس جو آتا ہے, جو چل کر آتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا, اور جو گھروں میں ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہا. یہ ایک ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک غلط پرسیپشن کہ گھروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ میرے سینٹر سے زیادہ اہم ہے, بہت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر میں آپ کو بتاؤں, میں ملتان میں پڑھاتا تھا, اور میں جب چھٹیاں ہوتی تھی میں گھر جاتا تھا, تو یہ اسٹوڈنٹ پوچھتے تھے گھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی روحانیت پینے جا رہا ہوں, کیونکہ 3-4 دن گھر رہوں گا تو اتنا اپنے آپ کو رینول کر لیتا ہوں, اتنا وہ ریول آ جاتا ہے کہ پھر میں آسانی سے 1 مہینہ پڑھا سکتا ہوں. کیونکہ گھر کے اندر سے جو ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا. گھر کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں. ہم نے بہت کوشش کی, کبھی ہاسٹل بنایا, کبھی یہ جو ہے آرٹیفیشل جو ہے نا پرووائڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ گھر کا متبادل نہیں ہوتا. وہ ہم نے کہا نمازیں پڑھو حکمیہ طور پر, ان کو ہاسٹل کے اندر ٹائم ٹیبل میں آ گیا, اور جو ہی ہاسٹل سے فارغ ہوا اس نے کہا بس یہ جو حکمیہ ہوتی ہیں وہ تو ختم ہو جاتی ہیں. ان کو بھی ایک فریز بڑی مشہور ہے کہ سارے دن کے کام کے بعد جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے صرف گھر والوں کو دیکھنے سے. یہ سچ ہے, یہ مشہور جملہ انگریزی والا بھی, یو ون فیلز ایٹ ہوم, ٹو فیل ایٹ ہوم, یہی تو روحانیت ہوتی ہے. اگر تم خدا کی کائنات ایٹ ہوم نہیں کر رہے تو کوئی روحانیت نہیں. فیل ایٹ ہوم, یہ ہمارا گھر ہے, یہ روحانیت, یہ زمین سیارہ جو ہے اور یہ کائنات, یہ ہمارا پراپر گھر ہے. اس کے اندر کوئی پیدا ہو کر فیل ایٹ ہوم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کہ وہ ابھی تک اس کی وہ جو ہے نا, جو جس کو جنبش میں تھی, اس کے اندر نہیں آیا, اس ڈانس میں نہیں آیا, اس رقص میں آیا جس رقص کے اندر یہ کائنات کی ہر شے ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوپ جان پال دوئم وہ اس کائنات کے رقص کے اندر ڈانس کرنے والا آدمی تھا, اسی لیے وہ اس دھرتی کو چوم بھی سکتے تھے, اسی لیے وہ بچوں کو اپنے ساتھ چھاتی کے ساتھ لگا کر چوم سکتے تھے, اسی لیے وہ آسانی سے اپنے آپ کو وہ کہ ساری دنیا میرا پیرش ہی ہے ایسے جا رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ پھر مطلب جو کرسچن نہیں وہ بھی ان کے لیے بازو کھلے تھے. اس لیے وہ انہوں نے یہ رواج ڈالا یہ پورے خاندان کے ساتھ, یعنی یہ نہیں کہ کرسچن بلکہ اسی میں انہوں نے شروع کیا کہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو یہ اپنی پاسٹل خدمت, اپنی مشنری خدمت کا حصہ بنا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں خاندان کو یہ جو ہے نیوکلیر سطح پر جو ابتدائی سطح ہے جہاں ماں باپ ہوتے ہیں ادھر سے لے کر وہاں تک, اور ایک جو ہمارا بڑا خاندان ہے, یہ 3 ہیں. ایک خاندان یہ جہاں میں پیدا ہوا, ایک خاندان یہ انسانیت ہے, اور تیسری بڑی وجہ جب میں اس کو چھو لوں گا وہ پتہ کیا ہے, وہ ساری جو زندگی کا جو ٹبر ہے, ساری زندگی کا خاندان. زندگی کا خاندان صرف انسان نہیں, زندگی کے خاندان کے اندر جانور بھی ہیں, زندگی کے خاندان کے اندر درخت بھی ہیں, پودے بھی ہیں, یہ سیارے بھی ہیں, روشنی بھی ہے. یہ بڑا خاندان جو زندگی کا خاندان, ارتھ فیملی, زندگی کا خاندان, جب تک میں اس کے اندر آ کر اس کا ممبر نہیں بنتا تب تک پھر یہ روحانیت کی وہ جو مہاراج ہے وہ نہیں پا سکتا. اسے میں سمجھتا ہوں یہ ہے وہ فیملی سے فیملی تک, خاندان سے خاندان تک. ایک خاندان جہاں میں پیدا ہوا اس نے مجھے وسعت دی اور میں بڑے خاندان کے اندر شامل ہوا جو ہماری لیسیا ہے. اسی لیے تیموتھوس کے نام پولوس نے وہ روحانیت, وہ اس کو وہ لفظ دینداری استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں جنوں خدا دے گھر وچ رہن دا طریقہ نہیں آوندا وہ کوئی دیندار نہیں. اور خدا کے گھر میں, اس کو وہ جو کلیسیا ہے نا اس کو کہا, خدا کے گھر کے اندر رہنے کا انداز اور سلیقہ اور چج, اسی کو وہ روحانیت کہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاندان کا پہلو جو ہے یہ لفظ بذات خود بڑی روحانی ہے, ذات خود, کیونکہ ہماری بڑی خوبصورت ٹرمینالوجی باپ, بیٹا اور یہ ماں, یہ الفاظ جو بڑے بڑے تھیولوجیکل ہیں یہ خاندان کی دین ہے. فادر جی, کیا کلیسیا یوتھ کی روحانی ضروریات پر توجہ دے رہی ہے, اگر ہاں تو کیسے؟ کلیسیا کے لیے ایک جو سر مسئلہ ہے وہ یہ ہے, بلکہ وہ ہر الہامی مذہب کے لیے ہوتا ہے. ہر الہامی مذہب قدامت پرست ہوتا ہے. قدامت پرست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے پاس پہلے سے موجود منظم ڈھانچہ ہوتا ہے اسی کو وہ قائم رکھتا ہے اور اسی پہ وہ زندہ رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج فرق ماحول میں, فرق تاریخی سیاق و سباق میں, فرق حقائق میں, فرق رائل میں رہتا ہے. تو کلیسیا شروع سے نوجوانوں میں دلچسپی تو لے رہی ہے, خدمت بھی کرتی رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کلیسیا کی خدمات
جو شاید پرانے ڈھانچے